الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين خاتم النبيين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاسبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. صدق اللہ العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورۃ العنکبوت کی تفسیر کا بیان آپ سن رہے ہیں. کچھ نبیوں کا ذکر ہوا. ان کی قوم نے نبیوں کی تکذیب کی، حق قبول نہیں کیا، سرکشی، ہٹ درمی، ضد اور اپنے گناہوں کی عادت کو صحیح سمجھا. نتیجے میں ان پر عذاب آیا. حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا گیا.
ہر نبی یہی کہتے رہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کی ذات و صفات، اس کے نام و کاموں میں کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ۔ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہاں سے جانا ہے۔ آخرت کے دن کی امید رکھو، وہ دن سخت بھی ہوگا۔ ایسے کام کرو جن سے تم فائدہ پا سکو اور اللہ کے عذاب سے بچ سکو۔ لیکن وہ قوم وزن کم کرنے، ناپنے اور تولنے میں کمی کرتے تھے۔ کم تولنے میں، کم ناپنے میں 2 پیسے تو آ جاتے ہیں، مگر اس کے ساتھ کیا کیا خرابیاں ہیں۔ ان کو کہا گیا کہ باز آ جاؤ، مگر قوم نہیں مانی، تو انہیں رجفہ، زلزلہ آیا، جھٹکا آیا، ارتھ کوئک، ٹریمرنگ کہتے ہیں، زمین ہلتی ہے۔ سیکنڈوں میں وہ کچھ ہو جاتا ہے جو سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ چیخ چنگھاڑ، زور سے چیخنا۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے چنگھاڑ لگائی، وہی آواز ہوا میں گھوم کر زمین کی تہہ میں داخل ہو گئی اور دیواریں گر گئیں۔ وہ اپنے گھروں میں تھے، سمجھ رہے تھے کہ ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے، ہم بڑے محفوظ ہیں، لیکن گھٹنوں کے بل گر پڑے، اوندے منہ جس کو کہتے ہیں، الٹے گرے، اس لیے کہ انہوں نے نبی کی بات نہیں مانی تھی۔ تو بد عملی کی، برے کام کی سزا سخت ہوتی ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں، اگر ان کو دیکھا جائے، وہ بھی انہی کی طرح ڈھٹائی، سرکشی اور اپنی ضد کا مظاہرہ کرتے ہیں، سچ کو قبول نہیں کرتے، حق بات نہیں مانتے۔ قوم عاد، قوم سمود، لوگ ان بستیوں کو جانتے تھے، دیکھ چکے تھے، انہوں نے پھر بھی سبق حاصل نہیں کیا۔ شیطان ان کے برے کام ان کو اچھے کر کے دکھاتا رہا کہ تم بہت اچھا کر رہے ہو، تم جو کر رہے ہو بہترین کر رہے ہو، حالانکہ وہ غلط کر رہے ہوتے تھے۔ سیدھا راستہ چھوڑ کر انہوں نے غلط راستہ اختیار کیا۔ عقل مند کون ہوتا ہے؟ جو اپنے آپ کو خطرے سے بچائے، فساد اور غلطی سے بچائے۔ مگر آج لوگ اس حماقت کو، اس غلطی کو اچھا سمجھنے لگ گئے، کیونکہ شیطان نے ان کی نظر میں ان کے برے کام سجا کر دکھائے۔ عقل اللہ نے دی ہے پہچان کے لیے، فرق کرنے کے لیے،
کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اس میں فرق کیا جائے، مگر دنیا کے لیے تو عقل استعمال کرتے ہو، غلط بھی کرتے ہو، لیکن حق کے لیے لوگ عقل کا استعمال نہیں کرتے۔ قارون کا، فرعون کا، حامان کا بتایا گیا، خاندانی طور پر بھلے کتنے اچھے تھے، لیکن جب اللہ کے کسی پیارے سے ٹکر لی، مقابلے پر آئے اور نافرمانی کی، بے ادبی کی، تو پھر ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہوئی، اللہ کی پکڑ سے پھر وہ بچ سکے نہیں۔ مجھے اور آپ کو ان واقعات کو سن کر سبق حاصل کرنا چاہیے۔ وہ غلطیاں جو پہلی قوموں نے کیں جس کی وجہ سے ان پر عذاب آیا، ہمیں وہ غلطیاں دہرانی نہیں چاہیے، ریپیٹ نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی کسی پر ظلم نہیں کرتا، گناہ کے بغیر سزا نہیں دیتا۔ اللہ چاہے تو دے سکتا ہے، مگر وہ ہمیں موقع دیتا ہے توبہ کرنے کا، سنبھلنے کا، سدھرنے کا، اپنے آپ کو صحیح کرنے کا موقع دیتا ہے۔ تو اللہ تعالی جیسا چاہے ویسا کرے۔ کافر قوموں میں سے اللہ تعالی نے جن کو پکڑا، نام لیا، قارون، فرعون، حامان، ان لوگوں نے دنیا اور دنیا کی چمک دمک کو ہمیشہ کے لیے سمجھ لیا، مگر اللہ کی پکڑ سے یہ لوگ بچ سکے نہیں۔ کوئی خاندانی طور پر، فیملی وائز کتنا رسپیکٹ فل، عزت دار ہو، لیکن وہ اللہ کی نافرمانی کرے، نبی کی بے ادبی کرے، تو پھر اسے عذاب سے کوئی بچا سکتا نہیں۔ یہ لوگ خود اپنے کرتوت، اپنی بدعملی کی وجہ سے پکڑے گئے، اور اللہ تعالی نے واضح فرما دیا کہ وہ کسی کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرتا جس کو عدل کے خلاف کہا جائے۔ حالانکہ اللہ مالک ہے، جو چاہے کرے، کوئی اس کو پوچھنے، روکنے، ٹوکنے والا نہیں، مگر اس کے باوجود ہماری ہدایت کا انتظام کیا گیا، ہمیں سمجھ دی گئی، پھر بھی ہم اگر نہیں مانیں گے تو ہمارا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ کو بتایا تھا، اگر کسی علاقے میں گناہ زیادہ ہو جائے تو وہاں کے جانور بھی، وہ بھی متاثر ہوتے ہیں، بچے بھی، گندم کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے۔ تو ہمیں خیال رکھنا ہے کہ ہم آخرت کے لیے گناہ جمع نہ کریں، بلکہ اچھائی اور نیکی جمع کریں، تاکہ قیامت کے دن ہمیں رسوائی، ذلت، پریشانی کا سامنا نہ ہو۔ اللہ فرماتا ہے ان میں سے کچھ ہیں، تو ہم نے ہر ایک کو اس کے گناہ پر پکڑا، تو ان میں ہم نے کسی پر پتھر برسائے، پتھراؤ بھیجا، اور ان میں سے کسی کو چنگھاڑ، شدید سخت آواز نے آ لیا،
ان میں سے کسی کو زمین میں دھسا دیا اور ان میں سے کسی کو پانی میں ڈبو دیا، اور اللہ کی شان نہیں کہ وہ ظلم کرے، لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں اور کرتے تھے۔ کنکریاں، آپ کو اگر ریت بھی اڑ کے لگے تکلیف ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ کنکر چھوٹا بھی ہو تو مارا جائے تکلیف ہوتی ہے، اور تیزی سے بارش کی طرح آپ پر لگیں تو کیا حال ہوگا؟ پتھراؤ، ہوا کے ذریعے ان پر پتھراؤ ہوا، وہ قوم عاد جن پر پتھر برسائے، قوم لوط، ایسی چیخ آئی کہ دل پھٹ گئے اور لوگ اس کی تاب نہ لا سکے۔ قارون، اس کا خزانہ سب کچھ زمین میں دھسا دیا گیا۔ ویسے بھی لوگ زمین کھود کے خزانہ رکھتے ہیں، مگر جب اللہ کی طرف سے دھسا دیا جائے تو پھر یہ اس کو واپس نکال نہیں سکتے۔ فرعون اور اس کا لشکر غرق ہوا، پانی کے اندر اللہ نے ڈبویا، فرعون کے جسم کو عبرت بنا کر چھوڑ دیا، مگر قوم عبرت حاصل نہیں کر رہی۔ جو بھی شریعت کا حکم رد کر دے، قبول نہ کرے، باطل راہ پر، باطل طریقے پر، غلط راستے پر چلے، تو وہ برا کرتا ہے۔ تو جو برا کرتا ہے اس کو کہا گیا اگر تو برائی کرے گا تو تجھے برائی کی سزا بھی ملے گی۔ تو پتہ چلا برائی خود آپ کرتے ہیں، اس کے بدلے میں آپ پر برائی آتی ہے۔ اگر ہم نیک ہو جائیں تو پھر ہم پر وہ برائی نہیں آئے گی۔ کہا جاتا ہے تجھے درد کی وجہ سے، پین ہوتی ہے نا، اس کی وجہ سے جو تجھے غم آتا ہے وہ تیرا اپنا کیا ہوا ہے۔ تو نے کسی پہ تہمت لگائی ہو، کسی کے لیے غلط کہا ہو، غلط کیا ہو، وہ تیرے سامنے آئے گا۔ جب یہ ساری باتیں بتا دی گئیں، سمجھا دی گئیں، تو پھر انسان کو سنبھلنا چاہیے۔ سمجھدار وہی کہلائے گا جو پہلوں کا انجام دیکھ کر اپنے آپ کو درست کرے گا۔ حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں میں نے بعض کتب میں، کتابوں میں پڑھا ہے کہ دنیا کی حلاوت، مٹھاس آخرت کے کڑوے پن کا، اور دنیا کا کڑوا پن آخرت کی مٹھاس کا سبب ہے۔ دنیا کی پیاس آخرت کی سیرابی، اور دنیا کی سیرابی آخرت کی پیاس کا موجب۔ دنیا کی خوشی آخرت کے غم، اور دنیا کا غم آخرت کی خوشی کا سبب ہے۔ یہاں تھوڑی سی تکلیف اٹھائیں گے جو راہ حق میں، سیدھے راستے پر جو تکلیف آئے گی وہ آخرت میں آپ کے لیے آرام کا سبب بنے گی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ ایک رات قیام میں، ایک رات رکوع میں، ایک رات سجدے میں گزار دیتے۔ ان کی بوڑھی والدہ کہتی تجھ پر تیرے جسم کا بھی حق ہے، اپنے آپ کو کچھ آرام بھی پہنچایا کر، اتنی بہت زیادہ عبادت کرتا ہے تو کچھ آرام بھی پہنچایا کر۔ انہوں نے اپنی والدہ کو جواب دیا اماں 4 دن اس جسم کو تکلیف اٹھا لینے دے تاکہ ہمیشہ کا آرام مل جائے۔
اگر ابھی آرام کیا تو ہمیشہ کی تکلیف اٹھانی پڑے گی، تو مجھے 4 دن محنت کر لینے دے تاکہ ہمیشہ کا آرام مل جائے۔ اور ہم اپنے آپ کو سمجھدار کہلانا چاہتے ہیں، مگر سمجھ والے کام نہیں کرتے۔ ہمارا کیا حال ہے؟ نہ ہم کو اللہ کا خوف ہے، نہ نبی کی شرم ہے، دن رات کھیل میں لگے ہوئے۔ میچ کہاں آ رہا ہے، کھیل کہاں ہو رہا ہے، تماشا کہاں لگ رہا ہے، اس میں لگے ہوئے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، دن لہو میں کھونا تجھے اور رات بھر سونا تجھے۔ دن لہو میں، کھیل میں گزار دیا، ساری رات سونے میں، یا ساری رات کھیل میں گزار دی، دن سونے میں گزار دیا۔ یہی حال ہے ہمارا۔ دن لہو میں کھونا تجھے اور رات شب بھر سونا تجھے۔ خوف خدا شرم نبی یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ نہ اللہ کا خوف ہے، نہ نبی کی شرم ہے، بس کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں۔ مکہ والوں کو ان آیتوں میں عبرت دلائی گئی کہ سمجھدار ہو تو پہلوں کا انجام دیکھو۔ تم نے یہ ساری بستیاں دیکھی ہیں جن پہ عذاب آیا، جن قوموں پر آیا، تو سبق کیوں نہیں حاصل کرتے؟ اپنے آپ کو نفع پہنچاؤ اور نقصان سے خود کو بچاؤ۔ تکبر، گھمنڈ، یہ جو پرائیڈ ہے نا تمہارے اندر، میں اس کو نکالو۔ فساد، خرابی سے اجتناب کرو، بچو، کیونکہ اسی میں بہتری اور نجات ہے۔ مگر آج تک ہم نے یہ سیکھا نہیں۔ ہم دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھے، حالانکہ دنیا نے کسی سے وفا نہیں۔ بس دنیا برتو، کماؤ، گھومو، کھاؤ، پیو، اچھا پہنو، مگر نافرمانی نہ کرو۔ اللہ والوں نے بھی تو زندگی گزاری نا۔ کیا وہ کھاتے پیتے نہیں تھے؟ کیا وہ پہنتے اوڑھتے نہیں تھے؟ مگر وہ گناہ سے بچتے تھے، اللہ کی ناراضی سے بچتے تھے۔ آج ہم اللہ کی ناراضی اختیار کر رہے ہیں، گناہ کی اختیار کر رہے ہیں، نیکیوں سے بچ رہے ہیں۔ الٹا معاملہ ہو گیا۔ جب جوہر کا اصل کہتے ہیں اس کی بنیاد کو، اس کی روح کو، وہ قابل نہ ہو تو تربیت اثر کہاں کرے گی؟ ہماری غذا حلال نہیں ہوگی تو نصیحت، ایڈوائز ہم پر اثر نہیں کرے گی۔ یہ جو لوگ سنتے ہیں مگر اثر نہیں ہوتا، اس لیے کہ ان کی غذائیں درست نہیں۔ کیا کھا رہے ہیں، کیسے کمایا ہے، حلال کمائی ہے، حلال غذا ہے؟ جب آپ نے ایسا نہیں کیا تو پھر بتائیں بچت کیسے ہوگی؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، کہا گیا کہ قرآن سمندر کی طرح ہے، وہی پاک ہو سکتا ہے جس میں اتنی صلاحیت، ایبلٹی ہو، ورنہ جیسے انسان کتا 1000 بار دریا میں نہائے تو کیا پاک ہو جائے گا؟ اونچی، ہم نے اپنا حال وہی کر لیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس جانور پر سواری کرتے تھے، خرے عیسیٰ مشہور ہے، گدھا، تو اس کو آپ مکہ گھما کے لے آئیں تو وہ گدھا ہی رہے گا یا کچھ اور بن جائے گا؟ اونچی، کتے کو دریا میں بار بار نہلاؤ تو وہ بھیگ کر اور پلید ہوگا، پاک۔ اسی طرح موتی، ہنس، ان کی غذا ہے۔ آپ کوے کو کھلا دیں گے، کیا وہ ہنس بن جائے گا؟ اونچی۔ تما بہت کڑوا پھل ہوتا ہے، اس کو تما کہتے ہیں، اندرائن۔ اور تربوز، واٹر میلن میٹھا ہوتا ہے،
تو تمہیں کو کعبے کا طواف کرا دیں گے تو کیا وہ تربوز کی طرح میٹھا ہو جائے گا؟ اونچی، یہ اندر کی دنیا، ایمان ہونا چاہیے۔ جب ایمان ہوگا تو اثر ہوگا۔ حضرت سلطان باہو نے فرمایا نا، تم تو تربوز نہ ہندے، تم میں تربوز نہیں بن سکتے، تم تو تربوز نہ ہندے، پاویں مکیوں پھیر لے آئیے ہو، تے کاواں دے پتر کدی ہنس نہ بن دے، پاویں موتی چوگ چگائیے ہو۔ کووں کو موتی کھلا دو تو وہ ہنس نہیں بن جائیں گے۔ تو جن کے پاس ایمان نہیں ہے وہ کچھ بھی کر لیں، ان کو فائدہ اونچی نہیں ہو سکتا۔ ایک شخص نے اپنی بزرگی کا دعویٰ کر دیا، میں بڑا وہ ہوں، یہ ہوں، وہ ہوں۔ اس خیال کے تحت اس نے دعویٰ کر دیا اپنی بزرگی کا کہ جی میں پیر ہوں، ولی ہوں، بزرگ ہوں، اس لیے کہ میں نے 40 سال فلاں بزرگ کی خدمت کی ہے، فلاں بزرگ کی خدمت کی ہے۔ کسی اللہ والے نے اس کا دعویٰ سن لیا، دعویٰ سن کر فرمایا کہ وہ بزرگ 40 سال خچر پر سواری کرتے رہے، تو کیا وہ بھی بزرگ ہو گئے صرف سواری کرنے کی وجہ سے؟ جب وہ خچر استعداد کی، آپ کسی جانور پر بیٹھے تو کیا وہ بھی بزرگ ہو جائے گا؟ پوچھ رہا ہوں، 40 سال وہ خچر پر بیٹھتے رہے تو کیا وہ خچر بھی بزرگ ہو گیا ہے؟ نہیں۔ جب وہ خچر اپنی صلاحیت کی کمی کی وجہ سے بزرگ کے سوار ہونے کے باوجود بزرگ نہیں بن سکا، جانور ہی رہا، تو بھی اپنی استعداد صلاحیت کی کمی کی وجہ سے بزرگ نہیں ہو جائے گا جب تک تجھے ولایت سے حصہ نہیں ملے۔ دعویٰ کرنا اور چیز ہے، بزرگ بننا نسبت بڑی کام کی ہوتی ہے، نسبت کا فائدہ ہوتا ہے، مگر کب؟ جب اپنے آپ کو ویسا بنایا جائے، کوشش کی جائے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو واقعات بتائے پہلوں کے، تو ہمیں اس سے کیا کرنا چاہیے؟ سبق سیکھنا چاہیے۔ کس کے اوپر کون سا عذاب آیا، کس پر کون سا عذاب آیا، اگر سیکھ کر بھی، سن کر بھی ہم اپنے آپ کو نہیں سنبھالتے تو پھر ہم سمجھدار نہیں ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آج لوگ مہنگائی کا رونا روتے ہیں، چیزوں کی کمی کا رونا روتے ہیں، مگر ایمان کے معاملے میں لاپرواہ ہے۔ ایمان نہیں ہے، پرواہ نہیں کرتے، تو یہ کوئی اچھی بات نہیں۔ کافر و بدکار خود پر بھی ظلم کرتا ہے اور دوسروں پر بھی ظلم کرتا ہے۔ دوسرے کی ملک، کوئی چیز کسی اور، کوئی اونر اور ہے، مالک اور ہے، اس کی ملک میں ناجائز تصرف کرنا، یعنی آپ کو اختیار نہیں پھر بھی آپ اس میں ہیر پھیر کر رہے ہیں، یا کسی کا حق ہم نے مارا ہوا ہے، یہ ظلم ہے یا نہیں؟ آواز آئے، ظلم ہے۔ تو اب مجھے بتائیں کہ ہماری جانوں کا مالک کون ہے؟
اونچی اللہ تعالی، اور اللہ کا ہم پر حق ہے یا نہیں؟ تو ہم کیوں بھولے ہوئے؟ کسی کی کوئی چیز ہو، ہم اس میں دخل دیں، وہ فوراً ہم پر ایکشن لیتا ہے، کارروائی کرتا ہے۔ اللہ نے ہم کو سب کچھ دیا اور ہم لاپرواہ بنے ہوئے ہیں۔ جان جس نے دی ہے اس کا کہنا ماننا چاہیے۔ تو مجرم جرم کر کے اللہ کی ملک میں ناجائز کرتا ہے، اللہ کے ملک میں ناجائز کرتا ہے۔ ساری کائنات اللہ کی ہے، اللہ نے ہمیں جس کام کے لیے بنایا ہے ہمیں وہ کرنا چاہیے۔ سمجھ آئی؟ اور آج ہم اللہ کا حق بھی ادا نہیں کر رہے، بندوں کا بھی نہیں کر رہے، تو پھر ہم ظالم ہوئے یا نہیں ہوئے؟ تو پھر ظلم کا انجام برا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، تو ان کی مثال جنہوں نے اللہ کے سوا اور مالک بنا لیے، ان کی مثال کیسی ہے؟ کمثل العنکبوت، مکڑی کی طرح، لائک اسپائڈر، اتخذت بیتا، مکڑی کیا کرتی ہے؟ جالے کا گھر بنا لیتی ہے۔ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ، اور بے شک تمام گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے۔ اس کا جالا جو وہ بڑی محنت سے بناتی ہے، وہ کتنا بھی ہو وہ سب سے کمزور گھر ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کتنا اچھا ہوتا اگر تم اس بات کو جانتے سمجھتے۔ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو خدا بنانے والوں، اللہ کی باتیں نہ ماننے والوں، بتوں کی پوجا کرنے والوں، سورج چاند ستاروں کی پوجا کرنے والوں، سنو، تم نے اللہ کے سوا اوروں کو مالک بنا لیا ہے نا، تو تمہاری مثال بھی مکڑی کی طرح ہے۔ تم اپنے آپ کو سمجھ رہے ہو نہیں ہم بہت ہیں، مکڑی کی طرح تمہاری مثال ہے۔ اس نے جالے کا گھر بنایا، اور وہ گھر اس نے تو سمجھا کہ بڑا مضبوط ہے، مگر وہ سب سے زیادہ کمزور گھر ہے۔ معمولی سی ہوا تیز آ جائے اڑ جاتا ہے یا نہیں ہو جاتا؟ پوچھ رہا ہوں۔ اب معمولی سے تنکے سے اس کے گھر کو لپیٹ دیتے ہیں یا نہیں لپیٹ دیتے ہیں؟ کتنا کمزور گھر۔ تو جو اللہ کے سوا دوسروں کی پوجا کر رہے ہیں ان کا حال بھی اسی طرح۔ بظاہر فرعون، قارون، حامان، نمرود بڑے طاقت والے تھے، مگر اللہ فرماتا ہے ان کی مثال کیا ہے؟ مکڑی کی طرح۔ وہ نمرود جو پوری روئے زمین پر حکومت کرتا تھا، ایک لنگڑے مچھر سے اللہ نے اس کو مروا دیا۔ مچھر کتنی چھوٹی چیز اور وہ کتنا بڑا جناب، دنیا بھر پہ حکومت کر رہا ہے، لنگڑے مچھر سے اللہ نے اس کو مروا دیا۔ کوئی فائدہ ہوا اس کو؟ یاد رہے اللہ کے پیاروں کو ماننا، اللہ کے ولیوں کو ماننا، ان کی تعظیم کرنا، یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اللہ کے سوا کسی کو معبود بنا لینا، عبادت کے لائق سمجھنا، یہ ایمان والے کا کام نہیں۔ ہم اولیاء کی، نبیوں ولیوں کی تعظیم کرتے ہیں،
ان کو عبادت کے لائق نہیں سمجھتے، اللہ کا شریک نہیں ٹھہراتے۔ اگر کوئی ان میں سے کسی کو بھی اللہ کا شریک ٹھہرائے گا تو وہ مومن نہیں رہے گا۔ ولیوں کو ماننا، نبیوں کو ماننا تو ضروری ہے، لیکن جو نبی ولی ہیں وہ عبادت کے لائق نہیں ہیں، وہ تعظیم کے لائق ہیں، اور ان کی تعظیم بھی وہ کی جائے گی جو جائز ہے، جو جائز نہیں وہ تعظیم بھی نہیں کی جا سکتی۔ اب میں آپ کو ایک بات سمجھاؤں گا، دھیان سے سمجھیے۔ حقیقی طور پر مالک کون ہے؟ اللہ جل جلالہ۔ مگر قرآن میں ہی نبی کو ہماری جانوں کا مالک کہا گیا یا نہیں کہا گیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری جانوں کے جو مانتے ہیں وہ کہیں مالک ہیں۔ ان کو مالک اللہ نے بنایا ہے، وہ خود سے مالک نہیں۔ اللہ خود سے مالک ہے، حقیقی مالک ہے۔ اب حقیقی طور پر مالک ہونا اللہ کی شان، اللہ کے سوا بندے ہیں، آپ کہہ دیتے ہیں یہ مکان میرا ہے، میں اس کا مالک ہوں، مالک مکان ہوں، یہ دکان میری ہے، میں اس کا مالک ہوں، یہ کار یہ موٹر میری ہے، میں اس کا مالک ہوں۔ تو آپ چیزوں پر مالک ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں یا نہیں؟ اونچی کوئی قبضہ کر لے تو آپ جا کے مقدمہ کورٹ میں چلے جاتے ہیں، اس نے میرے مکان پر قبضہ کر لیا۔ تو آپ اپنے مالک ہونے کو مانتے ہیں، میں اس چیز کا مالک ہوں۔ تو اگر مالک کا لفظ اللہ کے سوا کسی کو بولنا ہی نہیں ہے تو پھر آپ کدھر سے مالک ہو گئے؟ آپ جو کہتے ہیں جی قرآن میں ہے کھجور کی گٹھلی، کھجور آپ کھاتے ہیں، اس کے اندر سے جو سیڈ نکلتی ہے گٹھلی، اس پر ایک بہت ہی تھن باریک سا کور ہوتا ہے، اس کو قرآن میں قطمیر کہا گیا کہ بندہ اس کا بھی مالک نہیں۔ قرآن میں جب آپ اس کے بھی مالک نہیں، لیکن وہی بندہ جو باریک سے چھلکے کا مالک نہیں، وہ دکان کا مکان کا مالک کہلاتا ہے یا نہیں؟ اب مانا کیا کرو گے مجھے بتاؤ؟ کیا مطلب تم خود سے کوئی ملکیت رکھتے نہیں؟ تمہیں اگر دنیا میں یہ چیزیں ملی ہیں تو رب کی دی ہوئی ملی ہیں، تم حقیقی مالک نہیں ہو۔ تو وہی لفظ دوسرے پر بولا گیا، مگر جنہوں نے نہیں سمجھنا تھا وہ نہیں سمجھے، اور جنہوں نے سمجھا انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ یہ میرا تیرا کی باتیں شریکوں میں ہوتی ہیں، پیاروں میں نہیں ہوتی۔ ہم نبی پاک کو مالک مانتے ہیں تو کس طرح کہ ان کو اللہ نے مالک بنایا، وہ خود سے مالک نہیں۔ ہم ان کو عبادت کے لائق نہیں سمجھتے، ان کی عبادت نہیں کرتے، ہم ان کی تعظیم کرتے ہیں۔ ہر عبادت میں تعظیم ہے، مگر ہر تعظیم عبادت نہیں ہے، اور تعظیم بھی وہ جو جائز ہے، اور ان کی تعظیم کرنے کا حکم رب نے دیا ہے۔ بتوں کی تعظیم کے لیے اللہ نے کہا ہے نہیں، لیکن نبی ولی کی تعظیم کے لیے اللہ نے فرمایا ہے
تو اب جو لوگ ضد کرتے ہیں اور نہیں مانتے تو وہ سمجھدار نہیں ہے، اور جو اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق ورتھی آف ورشپ سمجھے، اس کی مثال دے دی مکڑی کا گھر ہوتا ہے، مکڑی کو دیکھ لو جالا بناتی ہے مگر کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ مہربانی، کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ پوچھ رہا ہوں، نہیں، مگر لگے ہوئے۔ دنیا جو ہے مست ہے، تو ان کا حال کیا ہوگا؟ وہی بات کہ یہ خود اپنی جانوں پہ ظلم کر رہے ہیں، اللہ کسی پہ ظلم نہیں۔ سنیں، ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء، بے شک اللہ تعالی جانتا ہے جس کی پوجا کرتے ہیں اس کے سوا، یعنی اللہ کے سوا جس چیز کی پوجا کرتے ہیں اللہ تعالی خوب جانتا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی عزت والا حکمت والا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں اور آپ دنیا میں رہتے ہوئے ایک جیسے حال میں نہیں، کبھی خوشی ہوتی ہے، کبھی تکلیف بھی ہوتی ہے۔ کیا ہم اپنے آپ سے، خود سے اپنے سر کا درد دور کر سکتے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں۔ پین کلر بازار میں ملتی ہے، دوا کاٹنے والی، جو درد کاٹنے والی دوا، آپ لے آئیں، ایک گولی نہیں پوری بوٹل آپ کھا لیں، اللہ نہ چاہے شفا ہوگی؟ پوچھ رہا ہوں، سمجھ آ گئی بات؟ ہمارا کہنا بھی یہی ہے، نبی ولی میں تاثیر، اثر رکھنے والا، ایفیکٹ رکھنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ نہ چاہے تو کسی میں کوئی پاور نہیں۔ چھری کاٹتی ہے، اس کو کاٹنے کی قوت دینے والا اللہ۔ آگ جلاتی ہے، اس کو جلانے کی پاور دینے والا اللہ۔ ہوا چلتی ہے، پانی ہے، نعمتیں ہیں، اور دوسری ساری کائنات، اس میں اثر رکھنے والا تو وہ اللہ جو ساری چیزوں میں اثر رکھتا ہے، اپنے نبیوں ولیوں میں نہیں رکھتا؟ سوچنے کی بات ہے۔ جی فلاں چیز کھاؤ گے تو ٹھنڈک ہوگی، فلاں چیز کھاؤ گے تو گرمی ہوگی، مانتے ہو یا نہیں؟ جی سردی میں گرم غذا لیں جی، ذرا جسم میں گرمی آئے گی، گرمی میں ٹھنڈی غذا لیں جی، جسم میں ٹھنڈک آئے گی، اثر مانتے ہیں یا نہیں؟ تو ان پھلوں کو کس نے بنایا ہے؟ نبی کو کس نے بنایا ہے؟ ابھی بھی نہیں سمجھ آ رہی بات؟ تاثیر رکھنے والا اللہ ہے، اللہ نہ چاہے تو کسی میں کوئی اثر ہو سکتا نہیں۔ بت یا دوسری چیزیں یہ مصیبت میں ہمارے کام نہیں آئیں گی جب تک ہمیں یقین ہے، ایمان ہے ہمارے پاس کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اگر ایک پتھر بھی دوسرے کو لگے گا، کب تکلیف دے گا؟ جب اللہ چاہے گا۔ اللہ نہیں چاہے گا تو آپ پر پہاڑ گرا دیا جائے، آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ یہی ہے نا عقیدہ؟ پوچھ رہا ہوں۔ تو اب مان لو کہ وہ اللہ جو چیزوں میں اثر رکھتا ہے وہی نبیوں ولیوں میں اثر رکھتا ہے۔ نبی ولی میں اثر رکھنے والا اللہ تعالی، مگر ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ وہ جو کافر تھے وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے، چاند سورج ستاروں کی عبادت کرتے تھے، ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت۔ آپ پر مصیبت آ جائے، پولیس سے مدد لیتے ہو یا نہیں؟
پوچھ رہا ہوں، تو آپ کا ایمان سلامت؟ آپ پر مقدمہ بن جائے وکیل سے مدد لیتے ہو، آپ کو کوئی اور چیز چاہیے ہو اس سے مدد لیتے ہو، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ کسی کا سہارا پکڑ لیں تو آپ کا ایمان سلامت، میں نبی کا دامن پکڑ لوں تو میرے ایمان کو خطرہ کیوں؟ میں نبی کو خدا نہیں کہہ رہا، خدا کا شریک نہیں کہہ رہا، اس کو بنانے والا اللہ ہے۔ میرا سیدھا سا سوال، سمپل کوشچن، اللہ نے نبی ولی بنائے کیوں؟ کوئی جواب دے دے مجھے۔ اللہ کو ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے، ہمیں ضرورت ہے۔ اگر ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو اللہ نے ان کو بنایا کیوں ہے؟ ہمارے فائدے کے لیے بنایا، اور یہ اللہ کی عطا سے ہمارا فائدہ کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی عطا کے مظہر ہیں، ذریعہ ہیں، وسیلہ ہیں۔ کوئی نبی ولی خود سے طاقت نہیں رکھتا، اس کو طاقت دینے والا اللہ۔ سمجھاؤں بات کو؟ کوئی کسی کو گولی مار دے، پسٹل سے، ریوالور سے، گن سے، وہ گولی مارتی ہے آپ کو یا اللہ مارتا ہے؟ سوچ کے جواب دیں۔ آپ نے یقین سے کہا کہ اللہ، وہ ذریعہ بنی یا نہیں بنی؟ اب اس کو کیا کہو گے؟ گولی نے مارا بول دیتے ہیں، آپ یہی بولتے ہیں۔ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے مر گیا، ایکسیڈنٹ کی وجہ سے مر گیا، تو مارنے والا تو اللہ ہے۔ وجہ بنی، سبب بنی، اس کا نام لیتے ہو یا نہیں لیتے ہو؟ جو ذریعہ بنا، آپ اس شخص نے فلانے کو مار دیا، بولتے ہیں یا نہیں بولتے؟ مارنے والا کون ہے؟ پہلے مجھے اس کا جواب دو کہ اس نے مار دیا، آپ اس کے لیے یہ کیسے کہہ رہے ہو؟ کیونکہ وہ ذریعہ بنا، وہ وجہ بنا، تو آپ جو وجہ بنے اس کا نام لیتے ہو اور آپ پر کوئی فتویٰ نہیں لگاتا۔ میں نے صرف بات سمجھانی ہے، بات آپ کو سمجھانی ہے۔ اللہ ہی بارش برساتا ہے، مگر فرشتوں کی ڈیوٹی ہے یا نہیں ہے؟ اونچی، اللہ ہی درخت اگاتا ہے، مگر فرشتوں کی ڈیوٹی ہے یا نہیں ہے؟ پوچھ رہا ہوں۔ سورج اللہ ہی نکالتا ہے، فرشتوں کی ڈیوٹی ہے یا نہیں ہے؟ تو پھر نام دوسروں کا کیوں لیتے ہو؟ کیونکہ قرآن میں اللہ نے خود فرما دیا، ہم نے ان کو یہ کام دیا ہے۔ ان کو طاقت دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو وہ اللہ جو دوسروں کو طاقت دیتا ہے، اپنے پیاروں کو اتنی طاقت دیتا ہے، فرماتا ہے جو میرا پیارا بن جاتا ہے اس کے ہاتھ میں بن جاتا ہوں، اس کی آنکھیں، اس کے کان میں بن جاتا ہوں۔ تو جو لوگ استعانت کا مطلب مدد مانگنے کو، اللہ کے نبیوں ولیوں سے مدد مانگنے کو شرک کہتے ہیں، وہ مجھے بتائیں پولیس سے مدد مانگنا کیسے جائز؟ وکیل سے مدد مانگنا کیسے جائز؟ لوگوں سے مدد مانگنا کیسے جائز؟ کیونکہ بندے بھی مدد کرتے ہیں، اور بندوں کی مدد اللہ ہی کی مدد ہے، بندے خود سے مدد کر سکتے نہیں۔ بندوں کو طاقت دینے والا اونچی اللہ۔ اگر اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا تو پھر لوگوں سے کیوں کہتے ہو پلیز ہیلپ می، میری مدد کرو؟ اس کو آگے سے کہنا چاہیے کہ مدد اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا، مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا۔ قرآن نے کہا، وہاں اس قرآن میں جس میں ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے، اسی قرآن میں ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور صلاۃ سے مدد چاہو، مدد حاصل کرو۔ تو صبر میرا عمل، صلاۃ نماز میرا عمل، میں بھی اللہ کی مخلوق، میرا عمل بھی اللہ کی مخلوق، تو بتائیے مخلوق مدد کرتی ہے یا نہیں؟
ہمیں کہا گیا وتعاونوا علی البر والتقوی، نیکی بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ تو بندے مدد کر نہیں سکتے تو اللہ حکم کیوں دے رہا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کون میری مدد کرے گا؟ حواری جو جتنے تھے، قال الحواریون، جو حواری تھے انہوں نے کہا، جو ان کے ارد گرد تھے انہوں نے کہا ہم آپ کے مددگار ہیں، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ لفظ انصار مدینہ کے رہنے والے، جب مکہ مکرمہ سے لوگ ہجرت کر کے مکہ گئے ان کو مہاجرین کہا قرآن نے۔ مدینہ کے رہنے والے جنہوں نے ان مہاجرین کی مدد کی ان کو اللہ نے انصار فرمایا۔ انصار کہتے ہی مدد کرنے والوں کو، تو اگر اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کرتا تو پھر انصار کون ہے؟ آپ ایک دوسرے سے مدد مانگتے ہو یا نہیں مانگتے ہو؟ تو اگر اللہ کے سوا کوئی مدد ہی نہیں کر سکتا کیوں مانگتے ہو؟ تو یہ بھی اللہ کی مدد کا ذریعہ ظاہر ہونا۔ بندہ خود سے مدد نہیں کرتا، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے ہی کرتا ہے۔ تو میں اور آپ ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں تو نبی ولی کیوں نہیں کر سکتے؟ تو جو لوگ اعتراض کرتے ہیں وہ سمجھتے نہیں۔ اجی تم مزاروں پہ جاتے ہو مدد مانگنے، تم یا رسول المدد، یا علی المدد، یا غوث المدد کے نعرے لگاتے ہو، تو ہم ہرگز شرک کرتے اونچی نہیں۔ ہم نے کبھی نہیں کہا کہ رسول خود سے مدد کرتا ہے، ہم نے کبھی نہیں کہا کہ علی خود سے مدد کرتا ہے، ہم نے کبھی نہیں کہا غوث خود سے مدد کرتا ہے، نہیں، ان کو مددگار بنانے والا اونچی اللہ۔ بات ختم۔ کوئی یہ کہے کہ یہ خود سے مدد کرتے ہیں پھر فتویٰ لگاؤ، اور ہمارا ایسا کوئی عقیدہ نہیں۔ اور ہمیں تو کہا گیا نبی کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ صحابی نبی کے سامنے کہہ رہے ہیں یا مالک الناس یا دیان العرب، اے لوگوں کے مالک، نبی کے سامنے کہہ رہے ہیں اور نبی اس کو روک نہیں رہے۔ کیا مطلب؟ تو اگر یہ کہہ رہا ہے تو غلط نہیں کہہ رہا۔ ان کو اللہ تعالی نے ہمارا آسرا بھی بنایا، سہارا بھی۔ نبی کل جہان کا سہارا ہیں یا نہیں ہیں؟ اونچی۔ نبی کا آسرا اللہ اور نبی سب کا آسرا۔ ان کو ایسی شان دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ، جن کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ اگر میرے روضے پر آ گیا اور اس نے آ کے اپنی لکھی ہوئی نعت پڑھ دی، مجھے روضے سے باہر نکلنا پڑے گا۔ وہ نبی پاک کے عاشق کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ بدرگاہت پناہ آوردہ ہم چکا ہے عام دم کو ہے گناہ آوردہ وہ کہتے ہیں حضور یا کہہ کے بھی پکار رہے ہیں، میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں پناہ لینے کے لیے، میں نے بہت سارے گناہ کر لیے ہیں، اب آپ نے مجھے بچانا ہے، آپ نے سنبھالنا ہے۔ حضور کو، نبیوں ولیوں کو لوگوں نے اس طرح پکارا یا نہیں پکارا؟ تو کیا یہ پکارنا شرک ہے؟ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی، جن کو علماء دیوبند اپنا پیر کہتے ہیں، مانتے ہیں یا نہیں یہ نہیں معلوم، کہتے ہیں کہ وہ پیر ہے۔ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یا محمد مصطفیٰ فریاد ہے، اے رسول کبریا فریاد ہے، سخت مشکل میں پھنسا ہوں آج کل،
اے میرے مشکل کشا فریاد ہے۔ فتویٰ لگاؤ ان پر، مشکل میں پریشانی میں وہ نبی کو پکار رہے ہیں یا نہیں؟ لگاؤ نا فتویٰ۔ نہیں، فتویٰ لگانے والے جناب اشرف علی تھانوی، ان کی کتاب اٹھاؤ نشر الطیب، وہ کیا کہتے ہیں؟ یا شفیع العباد خذ بیدی، اے بندوں کی شفاعت کرنے والے میرا ہاتھ پکڑیے، میری مدد کیجیے۔ انت فی الاضطرار معتمدی، مشکل لاچاری میں آپ ہی میرا سہارا ہے۔ فتویٰ لگاؤ، ان پہ تمہارا فتویٰ چلتا نہیں، لگتا نہیں، تو پتہ چل گیا تم ہم پر جو فتوے لگاتے ہو وہ صحیح نہیں ہے، غلط ہے، ورنہ تم ان پر بھی لگاؤ۔ میں اس طرح کا آپ کو اشعار سناؤں، میرے والد صاحب قبلہ کی کتاب آپ پڑھ لیں، راہ حق، اس میں کس نے کس کو پکارا، کب پکارا، پھر فتوے ان سب پہ لگاؤ۔ میں نے پہلے کہہ دیا، کسی کے لیے یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ خود سے کمال رکھتا ہے، یہ ہم اہل سنت کا طریقہ نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں جس کسی میں تاثیر ہے، جس کسی میں جو کمال ہے، وہ اللہ تعالی کی طرف سے ہے، جھگڑا ختم۔ اس کے باوجود کوئی فتوے لگاتا ہے تو پھر وہ خود بھی فتووں سے بچ سکتا نہیں۔ میرے دوستو اور بزرگوں، ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء، اللہ جانتا ہے جس چیز کی اس کے سوا پوجا کرتے ہیں۔ اب ذرا چونکہ بات آئی ہے، میں اس لیے کر رہا ہوں، بار بار دہراتا ہوں تاکہ آپ کو شک نہ ہو۔ ان جیسی آیات میں بعض لوگ یدعونا کے معنی پکارنا کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ یا غوث وغیرہ، کہنا شرک ہے۔ مگر ان کو مشکل آ جائے تو بادشاہوں کو، امیروں کو، حکیموں کو، وکیلوں کو پکارتے ہیں۔ ایسا ہی ہے یا نہیں؟ اخباروں میں اپیلیں چھپتی ہیں یا نہیں؟ جلسوں میں پکارتے ہیں یا نہیں پکارتے؟ یدعونا کے معنی اس جگہ پکارنا نہیں بنتے، یہاں معنی پوجا کرنے کے بنتے ہیں، یہی موضوع ہیں، درست ہے۔ سن لیں، ایک ہوتا ہے پیار سے پکارنا اور ایک ہے عبادت کے لائق سمجھ کر پکارنا۔ دونوں میں فرق ہے یا نہیں؟ اونچی، میں آپ لوگوں کے سامنے کھلی بات کر رہا ہوں۔ اگر صرف پکارنا، اللہ کے سوا کسی کو پکارنا شرک ہے، تو شوہر نے بیوی کو پکارا، بیوی نے شوہر کو پکارا، باپ نے بیٹے کو، بیٹے نے باپ کو، بھائی نے بھائی کو، بہن نے بہن کو، کسی نے کسی کو پکارا تو کوئی بچے گا؟ اے بھائی، او میاں، پکارتے ہیں یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں، کوئی بچے گا؟ تیری اٹکے تو وکیلوں سے کرے استمداد، یا محمد سے بگڑتی ہے طبیعت تیری؟ تجھے مشکل آ جائے تو وکیلوں کو مدد کے لیے پکارے، میں یا محمد پکاروں تو تجھے پریشانی ہوتی ہے؟ اگر صرف پکارنا، اللہ کے سوا کسی کو بھی پکارنا شرک ہے، تو بتاؤ کون بچے گا شرک سے؟ مراد کیا ہے؟ اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق سمجھ کر پکارنا۔ اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق، پوجا کے لائق سمجھ کر پکارنا، یہ شرک ہوگا، اس کے سوا شرک
ہم نبی ولی کو عبادت کے لائق سمجھ کر نہیں پکارتے، پیار سے پکارتے، محبوب سمجھ کے پکارتے ہیں، معبود سمجھ کر نہیں پکارتے۔ ان کو اللہ کی عطا کا مظہر سمجھ کے پکارتے ہیں، نہ خدا سمجھتے ہیں، نہ خدا کا شریک سمجھتے ہیں، نہ خدا کے مثل، اللہ کی عطا کا مظہر سمجھ کے پکارتے ہیں، اور ایسا پکارنا غلط نہیں۔ اب حدیثیں سن لو اور پھر مجھے بتا دو کیا فتویٰ لگے گا۔ حدیث سنیں، فرمایا جنگل میں راستہ بھول جاؤ، 3 مرتبہ پکارو، یا عباد اللہ اعینونی، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو۔ حدیث میں حکم ہے، کہیں رستہ بھول جاؤ، جنگل میں پھنس جاؤ، کسی جگہ مشکل آ جائے تو یا عباد اللہ، یہ رجال الغیب ہیں، انسین پیپل، اللہ کے بندے ہیں، پوری فضا میں پھیلے ہوئے ہیں، ان کو پکارو، وہ تمہاری مدد کریں گے۔ ایک روایت میں اغیثونی، میری فریاد سنو اور میرا کام کرو، یہ بھی حدیث ہے؟ نہیں، حدیث میں فرمایا جب تک بندہ بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ اس بندے کی مدد کرتا رہتا ہے۔ اب لگاؤ نبی پہ فتویٰ کہ نبی نے یہ حکم دیا ہے، قرآن کہہ رہا ہے پکارو، نہیں نبی یہ کہہ رہے ہیں، تو لگا سکتے ہو؟ سمجھنا ہوگا بات کو۔ اللہ کے سوا کسی کو معبود سمجھ کر، عبادت کے لائق سمجھ کر پکاریں گے تو اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کا پیارا، اس کی عطا کا مظہر سمجھ کے پکاریں گے تو کوئی خرابی نہیں ہے۔ آپ نے یہ بات بھی سن لی۔ دوسری بات یہ کہتے ہیں چلو جی زندہ کو تو مدد کے لیے پکاریں، مردہ کو نہیں پکارنا چاہیے، یا نہیں کہنا چاہیے اللہ کے سوا، اور کسی مردے کو تو بالکل نہیں۔ تم یا غوث کہتے ہو، یا علی کہتے ہو، تو تم قبرستان میں جا کے کیا کہتے ہو؟ السلام علیکم، اونچی۔ تو آپ نے مردوں کو یا کہا یا نہیں کہا؟ ہم پر فتویٰ لگاتے ہو، تم نے مردوں کو یا کہہ کے پکارا یا نہیں؟ یہ مانا کہ نہیں کہ یہ سنتے ہیں، یہ مانا کہ نہیں یہ جواب دیتے ہیں، کیونکہ جو سن نہیں سکے اس کو سلام نہیں کر سکتے، جو جواب نہیں دے سکتا اس کو سلام نہیں کر سکتے۔ تو تم نے قبرستان میں جا کے سلام کیا، یا کہہ کے پکارا کہ یہ سنتے بھی ہیں، جواب بھی دے سکتے ہیں۔ جب کلمہ پڑھنے والوں کی یہ شان، نبی کی کتنی شان ہے؟ ہر نماز میں پڑھتے ہو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پڑھتے ہو یا نہیں؟ تو سلام اس کو کیا جاتا ہے جو سنتا ہے، سن کے جواب دیتا ہے۔ تو ساری دنیا ہر لمحے پوری کائنات میں نماز پڑھی جا رہی ہے، نبی سن بھی رہے ہیں، جواب بھی دے رہے ہیں۔ لوگوں کو کہا جاتا ہے ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اگر مدد کر ہی نہیں سکتے تو پھر کیوں کہا جاتا ہے؟ تو بندے کی مدد اللہ کی مدد کی ہی تو مظہر ہے۔ اگر اللہ طاقت نہ دے کوئی کسی کی مدد کر سکتا ہے؟ تو یہ آپ کو اس لیے بتا دیا کہ آپ شک میں نہ آئیں۔ اب کہتے ہیں جی مردے مدد نہیں کرتے، زندہ کر لیتے ہیں ایک دوسرے کی مدد، ظاہری مدد۔ میں اس کے لیے کتنے واقعے سنا دوں، خود ان کی کتابوں سے سنا دوں۔ میری کتاب مزارات و تبرکات پڑھ لیجئے، میں نے اس میں واقعات لکھے ہیں، انہی کی کتابوں سے لکھے ہیں۔ جو کہتے ہیں جی مردوں سے مدد نہیں مانگو، انہی کی کتابوں سے۔ آپ لوگ نماز پڑھتے ہو؟ چلو جتنے پڑھتے ہیں انہوں نے آواز لگا دی۔ کتنی نمازیں فرض ہوئی تھیں؟ معراج کی رات کتنی فرض ہوئی تھی؟ 45 کیسے معاف ہو گئیں؟ 50 فرض ہوئی تھی، 45 معاف ہو گئیں۔ کیسے معاف ہو گئیں؟ وفات پائے ہوئے نبی کی مدد سے۔ جو وسیلہ نہیں مانتے،
وفات پائے ہوئے کا بالکل نہیں مانتے، ان سے کہو 50 پڑھیں۔ 45 معاف ہوئی ہیں وفات پائے ہوئے نبی کے وسیلے سے۔ حضرت موسیٰ نہ آتے، مدد نہ کرتے، حضور 50 لے کے آ جاتے تو کیا حال ہوتا؟ تو جو کہتے ہیں جی وفات پائے ہوئے مدد نہیں کرتے، تو حضرت موسیٰ کی وفات ہو چکی، انہوں نے چھٹے آسمان پر مدد کی یا نہیں کی؟ تو جو کہتے ہیں مردے مدد نہیں کرتے، پہلے تو نبی مردہ ہی نہیں ہوتے، یہ نبیوں کو مردہ کہنے والے خود کدھر سے زندہ ہیں؟ میں نے اتنی موٹی بات کی ہے، جواب دے دو۔ 50 فرض ہوئی تھی، 45 کیسے معاف ہو گئیں؟ جواب دو۔ اگلی بات، قصیدہ بردہ ساری دنیا پڑھتی ہے۔ نبی پاک کے 500 سال کے بعد مصر میں اسکندریہ میں حضرت امام شرف الدین بوصیری، ان کو فالج ہو گیا، اسٹروک ہو گیا، پیرالائز ہو گئے، بستر پر بیٹھے نبی کو پکار رہے ہیں یا اکرم الخلق۔ نبی کے 500 سال کے بعد کیا پکار رہے ہیں؟ یا اکرم الخلق، اے اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ عزت والے، مالی، میرے لیے، من الوذ بہ، آپ کے سوا کوئی سہارا نہیں ہے، سوا کا عند حلول الحادث الاممی، جب میں مشکل پریشانی میں ہوتا ہوں حضور آپ کے سوا میرا کوئی مددگار، کوئی سہارا نہیں۔ 900 سال سے یہ قصیدہ پوری دنیا پڑھ رہی ہے یا نہیں؟ نبی نے سنا، مدد کی یا نہیں کی؟ کہتے ہیں جی وفات پایا ہوا مدد نہیں کر سکتا۔ اب بولو۔ کتاب کا نام امداد المشتاق، لکھنے والے جناب اشرف علی تھانوی، بازار میں ملتی ہے، اردو میں۔ وہ کہتے ہیں جی ہمارے پیر صاحب کا ایک جولاہا مرید تھا، جولاہا کپڑے بننے والا، آج کل پاور لومز ہوتی ہیں، ٹیکسٹائل یونیورسٹی، جولاہا کہتے ہیں کپڑا بننے والے کو۔ وہ روٹیوں کو محتاج ہو گیا، کنگال ہو گیا، پینی لیس ہو گیا۔ ہمارے پیر صاحب کی قبر پر آیا، تھانوی صاحب لکھ رہے ہیں دادا پیر کے حوالے سے، حاجی نور محمد ان کا نام، ان کے حوالے سے تھانوی صاحب لکھ رہے ہیں۔ اس نے قبر پہ آ کر کہا روٹیوں کو محتاج ہو گیا ہوں، کنگال ہو گیا ہوں، دستگیری کیجئے۔ کیا کیجئے؟ دستگیری۔ پھر کہیے گا، دست بازو کو کہتے ہیں، گیر پکڑنے کو، میری بازو پکڑیے، میری مدد کیجئے۔ تھانوی صاحب لکھ رہے ہیں قبر سے جواب ملا، روزانہ ہماری قبر پہ آنا، پاؤں کی طرف سے 2 آنے روز ملیں گے۔ اس مرید کو دیکھ کر تھانوی صاحب کہتے ہیں ہم روز آتے ہیں اور وہ کہتا ہے مجھے 2 آنے ملتے ہیں۔ تو 14ویں صدی میں تمہارا پیر دے رہا ہے تو پیروں کا پیر غوث نہیں دے رہا؟ اعتراض کرنے والوں، تھانوی صاحب کہتے ہیں ہمارے پیر صاحب نے کہا میری قبر سے وہی فیض ملے گا جو میری زندگی میں مجھ سے ملتا ہے۔ تم لوگ پہلے اپنے گھر کی خبر لے لو۔ نہیں، معاصر صدیقی اہل حدیث کہلانے والے نواب صدیق حسن خان بھوپالی، جن کی بھوپال کی ملکہ سے شادی ہوئی اور ہندوستان میں غیر مقلد وہابیوں کی کتابیں دڑا دڑ چھپنی شروع ہو گئیں، ان کے سب سے بڑے وہاں کے عالم نواب صدیق حسن خان، وہ کیا لکھتے ہیں؟ ابن قیم مدد قاضی شوکان مدد، وہ ابن قیم اور قاضی شوکان کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں، فتویٰ لگاؤ نا ان پر۔ تم نے فتوے ہمارے لیے رکھے ہیں، ہم تمہارے فتووں کو اچھی طرح جانتے ہیں، تمہارے ایسے فتووں سے ہم مشرک ہو سکتے نہیں۔ ہم اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق نہیں مانتے، نبیوں ولیوں کو اللہ کا شریک یا اس کا مثل نہیں مانتے، یہ اللہ کی عطا کے مظہر ہیں۔
ایک مچھلی میں جلوے نظر آئے مانتے ہو، ایک پھول میں جلوے نظر آئے مانتے ہو، کسی اور چیز میں اللہ کے جلوے، تو نبی ولیوں میں اللہ کے جلوے کیوں نہیں مانتے؟ اثر ہر چیز میں مانتے ہو تو اللہ کے پیاروں میں اثر کیوں نہیں مانتے؟ اعتراض کرنے والوں، تمہارے اعتراض میں کوئی دم اونچی۔ السلام علیکہ ایھا النبی پڑھتے ہو، ہر نماز میں پڑھتے ہو، تو یہاں یدعون کا معنی اعلی حضرت نے پوجنا لکھا ہے، بالکل صحیح لکھا ہے۔ پکارنے والے بھی پوجا والے بھی، دونوں کے مسئلے میں نے آپ کو سنا دیے، بتا دیے، آپ نے اچھی طرح سن لیا۔ نہ ہم اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق سمجھ کر یا مستعان حقیقی مددگار سمجھ کر پکارتے ہیں، نہ ہی اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرتے ہیں۔ ہم اللہ کے پیاروں کی تعظیم کرتے ہیں کیونکہ اس کا حکم دیا گیا، اور تعظیم بھی وہی کرتے ہیں جو جائز ہے، اور اللہ کے پیاروں کو پیار سے پکارتے ہیں، ان کو عبادت کی نیت سے پکارتے نہیں ہیں۔ ورنہ پوری امت 1400 سال میں جس نے پکارا ان سب پہ فتوے لگاؤ، تو غلط فتوے لگانے سے یہ مسئلہ ان کے مطابق نہیں ہو سکتا۔ جو حقیقت ہے وہی رہے گی کہ اللہ کے پیاروں کو اللہ کا پیارا سمجھ کر پکارنا غلط نہیں۔ کتنی مثالیں ہیں۔ الانتباہ، انتباہ فی سلاسل اولیاء اللہ۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کتاب ہے، بازار میں ملتی ہے، انٹرنیٹ پہ موجود ہے۔ تھانوی صاحب جگہ جگہ لکھتے ہیں میں ولی اللہ ہی ہوں، میں ولی اللہ ہی ہوں، کیونکہ میں شاہ ولی اللہ کا ماننے والا، ان کا پیروکار، ان کو اپنا امام سمجھنے والا، وہ شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں مشکل آ جائے تو ناد علی لکھی ہے انہوں نے اپنی کتاب میں، انتباہ میں۔ ناد علی کیا کر؟ علی کو پکار، علی کو یا علی کے نعرے مسلمان لگاتے ہیں یا نہیں لگاتے ہیں؟ حضرت علی تمام مسلمانوں کے مددگار ہیں یا نہیں ہیں؟ کس نے بنایا ہے؟ ان کو شان کس نے دی ہے؟ شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں پکارو علی کو، ناد علی مظہر العجائب والغرائب تجدہ عونا لک فی النوائب سینجلی کل ہم وغم۔ پکارنا ہے نا، اب کیا پکارنا ہے؟ بے ولایتک یا علی یا علی یا علی، پکارو علی کو۔ شاہ ولی اللہ لکھ رہے ہیں، فتویٰ لگا دو ان پر۔ نہیں، کتنی کتابیں لوں؟ جواہر خمسہ بتاؤں، سبع سنابل بتاؤں آپ کو، مکتوبات شریف بتاؤں، جس کو مانتے ہو آ جاؤ، اس کی کتاب میں سے دکھا دیتا ہوں۔ اللہ کے پیاروں کو اس کا پیارا سمجھ کے پکارنا غلط نہیں۔ ہم یہاں بھی پکار رہے ہیں، قبر میں بھی پکاریں گے انشاءاللہ، حشر میں بھی۔ غلام احمد مختار یوں پہچانے جائیں گے کہ ہوگا حشر میں بھی ان کا نعرہ یا رسول اللہ، کہ ہوگا حشر میں بھی میرا نعرہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کا پیارا سمجھ کے پکارنا غلط نہیں۔ میں نے آپ کو بات سنائی امام بخاری، جنہوں نے بخاری شریف ترتیب دی ہے، ان کی کتاب ہے الادب المفرد، اس میں حدیث لکھی ہے انہوں نے
صحابی بیٹھے ہوئے، حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ کا پاؤں سن ہو گیا، سن نم ہو گیا، سو گیا۔ ساتھیوں کو انہوں نے بتایا میرا پاؤں سو گیا، تو ساتھیوں نے کہا جو تمہیں سب سے زیادہ پیارا ہے اس کو پکارو، اس کو۔ اگلے یہ نہیں کہہ رہے کہ مالش کرو، بلڈ سرکولیشن، آپ کا خون کا دوران جو ہے وہ رک گیا، مالش کرو، ذرا ہلاؤ، ٹھیک ہو جائے گا۔ نہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ جو سب سے زیادہ پیارا ہے اس کو پکارو۔ وہ صحابی بیوی کو نہیں پکار رہے، بیٹی کو نہیں پکار رہے، باپ کو نہیں پکار رہے، ماں کو نہیں پکار رہے، انہوں نے فوراً نبی کو پکارا، یا رسول اللہ پکارا، اسی وقت پاؤں ٹھیک ہو گیا۔ حدیث سنا آ رہا ہوں۔ آج کہیں تو نہیں جی تم یا غوث کیوں پکارتے ہو، یا علی کیوں پکارتے ہو؟ تو سنو، ہم ان کو اللہ کا پیارا سمجھ کے پکارتے ہیں۔ کیا سمجھ کے پکارتے ہیں؟ اللہ کی مدد کا مظہر سمجھ کے پکارتے ہیں۔ یہ اللہ کی عطا کا مظہر ہے، ہم نے کبھی ان کو معبود مانا یا کہا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ جانتا ہے جس چیز کو اس کے سوا پوجا کرتے ہو، پکارتے ہو، اور وہی عزت و حکمت والا ہے۔ جو پکارتے ہیں ان کا بھی میں نے جواب دے دیا، جو پوجا کرتے ہیں ان کا بھی جواب۔ ہم اللہ کے نبیوں ولیوں میں سے کسی کی بھی پوجا کرتے نہیں، اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق سمجھ کر پکارتے نہیں۔ بات ہو گئی نا، آپ کو بتا دیا۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان فرماتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے ہم یہ جو مثالیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے۔ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اور نہیں سمجھتے مگر علم والے۔ کیا مطلب؟ علم والوں کے سوا باقی سمجھتے نہیں۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق، اللہ نے آسمان اور زمین حق بنائے ہیں۔ ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، بے شک اس میں نشانی ہے ایمان والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے۔ سنیں، کفار مکہ اتنے بگڑے ہوئے ہیں، اتنے خراب ہو چکے ہیں، اس کے باوجود ان پر عذاب نہیں آ رہا۔ تو یہ نہیں ہے کہ ہمیں خبر نہیں ہے، اللہ کو سب معلوم ہے، اللہ خوب جانتا ہے کس کو پوج رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ یہ نہیں سمجھو کہ اللہ کو خبر نہیں ہے، بلکہ اس کی بہت حکمتیں ہیں، ان میں سے بعض خود یہ جو موجود ہیں لوگ، اللہ جانتا ہے ان میں سے بعض لوگ خود اور بعض ان کی اولاد آگے ایمان لانے والی ہے۔ اللہ عذاب نہیں کر رہا تو اس کو معلوم ہے، وہ جانتا ہے ہم اس پر کوئی اعتراض کر سکتے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالی واضح فرما رہا ہے کہ وہ عزت والا بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ تم کیا اللہ کو کمزور سمجھ رہے ہو؟ تم نے کیا سمجھا کہ اللہ ان پر فوراً عذاب نہیں کر رہا تو کو اللہ کو ڈر ہے؟ اللہ تعالی کی حکمتیں ہیں، کیا ہیں؟ اونچی، وہی بہتر جانتا ہے، وہی اچھا جانتا ہے، اسی کو صحیح معلوم ہے، ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ چھوٹے بچے کو اٹھا لیا، بوڑھا 100 سال کا بستر پہ لیٹا ہوا، اس کو نہیں اٹھایا، منہ سے نکل جاتا ہے ہمارے ہیں، اس کو بچے کو جینا چاہیے تھا، ابھی پیدا ہوا تھا، اس بوڑھے کی تو ضرورت نہیں تھی، وہ زندہ ہے، یہ چلا گیا، ہمارے منہ سے یہ نکل جاتا ہے، حالانکہ کہنا نہیں چاہیے، مگر ہم کہہ دیتے ہیں۔ تو کون بہتر جانتا ہے؟ اونچی،
کون سی چیز کب کہاں کیسے کیوں اللہ جانتا ہے، ہم اس میں کوئی اعتراض کر سکتے۔ ایک بزرگ کے منہ سے بارش ہوئی نکل گیا، آج بڑے موقع کی بارش ہوئی ہے، آج بڑے موقع کی بارش ہوئی، اس کے منہ سے نکل گیا، اس کو فوراً تنبیہ کی گئی، غیب سے آواز آئی، او گستاخ یہ بتا بے موقع کب ہوئی تھی؟ ہم سمجھ سکتے قدرت کے بھید اور راز، ہمیں بندوں کے نہیں سمجھ آتے، رب کے کہاں سے سمجھ آئیں گے؟ ادب کرنا چاہیے، بے ادبی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے سوا سب باطل ہے، یہاں باطل سے مراد کیا ہے؟ فانی۔ اللہ کے سوا کوئی رہنے والا، اونچی، اور زمین و آسمان کس نے بنائے؟ اللہ نے۔ تو ان میں غور کرو نا، مومن و ایمان والے ہو تو غور کرو، معرفت اس کی حاصل کرو۔ اگر تم نے اللہ کی معرفت حاصل نہیں کی، لآیۃ للمؤمنین، ایمان والوں کا کام ہے جو غور کرتے ہیں یہ چیز اللہ نے کیسی بنائی ہے، حیران ہو جاتے ہیں۔ ایک پتا لیتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، رنگ دیکھتے ہیں، اس کی لکیریں دیکھتے ہیں، بناوٹ دیکھتے ہیں، اس کے اثر کو دیکھتے ہیں، میرا رب اتنی، جس چیز کو دیکھتے ہیں اس میں رب کے جلوے نظر آتے ہیں۔ تو نشانیاں کن کے لیے ہیں؟ ایمان والوں کے لیے، کیونکہ باقی کو سمجھ میں آتی نہیں۔ ہر چیز اللہ کا پتہ دے رہی ہے، اللہ کی پہچان کرا رہی ہے۔ زمین و آسمان حق بنائے ہیں، حق، غلط نہیں ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی تو تمہاری سمجھ کا قصور ہے، اللہ کی طرف سے جو ہے سب حق ہے، اصل ہے، سچ ہے۔ یہاں ہوا 20واں پارہ مکمل، اب آگے شروع ہوتا ہے 21واں پارہ، لیکن ابھی اس آیت پر تھوڑی سی گفتگو باقی ہے انشاءاللہ۔ آئندہ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ ہم لوگ قرآن پڑھیں، سمجھیں تو ہمیں بہت فائدہ ہو، لیکن پڑھنے کا ٹائم نہیں پڑھ رہے ہیں تو سمجھنے کا نہیں سمجھ رہے ہیں تو عمل نہیں کر رہے، اسی لیے نقصان ہے۔ جس پر قرآن اللہ سینہ کھول دے گا نا، اس کو کائنات کے راز معلوم ہو جائیں گے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام، اور اس جیسا کوئی کلام نہیں۔ اس کا ایک ایک لفظ نور ہے، شفا ہے، برکت ہے، رحمت ہے، ہدایت ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے۔ آپ کو کوئی پتہ لگ جائے نا فلانے سیانے نے یہ کہا، اچھا بھی کیا کہا، آپ اس کے لفظ کو فلاں سیانا، وہ سیانا کتنا سیانا ہے، وہ نبی ولی نہیں ہے تو کتنا سیانا ہے، آپ اس کی بات لیتے ہیں، یہ رب کا کلام ہے۔ میرے نبی پاک کے ارشادات کی کتنی اہمیت، تو ہمیں قرآن کو بہت زیادہ پیار کرنا چاہیے۔ قرآن سے وابستہ ہو جائیں گے، بہت عزت ملے گی۔ ہر شخص روز قرآن پڑھے، ہر شخص روز، یہ آپ کہہ رہے ہو نا، اسی لیے کہلوا رہا ہوں، پڑھو، بھلے 10 منٹ پڑھو مگر پڑھو، قرآن روز پڑھا کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سے وابستہ فرمائے۔ صحابہ سینے سے لگا کے کہتے تھے، ھذا کلام و ربی، ھذا کلام، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے اسکول جاتے ہوئے بستہ جو ہے نا وہ لڑکے کی پیٹھ پر ہوتا ہے، وہ رکسیک بناتے ہیں نا، اس کے وہ پیچھے ہوتا ہے، اور مدرسے میں جانے والے کا قرآن سینے پر ہوتا ہے۔ تو وہ جو پیچھے ہے بستہ، وہ اس نے دنیا میں چھوڑ کے جانا ہے، سینے سے لگا قرآن آگے لے کے جانا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو قرآن سے پیار کرو، اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آج 1 ربیع الآخر، ربیع الثانی، میرے غوث کا مہینہ شروع ہوا ہے، اللہ ہم سب کے لیے مبارک فرمائے۔
ربیع بہار کو کہتے ہیں، عرب میں موسموں کے حوالے سے مہینوں کے نام تھے۔ ربیع الاول پہلی بہار، ربیع الاخر دوسری بہار۔ تو پہلی بہار میں نبی ملے، دوسری بہار میں ولی ملے۔ ربیع الاول شریف نے گنتی پوری کر لی، ربیع الاول کا مہینہ گنتی پوری کر گیا اور اس سال 30 دنوں کا ہوا۔ اب آج پہلی یکم ربیع الاخر، سیدنا غوث اعظم محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کا مہینہ۔ آپ کی 11ویں مشہور ہے۔ کیا مشہور ہے؟ 11ویں کی وجہ 11 تاریخ، کیا؟ ان کے وصال کی دنیا سے پردہ فرمانے کی تاریخ 11۔ پہلے کچھ لوگوں نے 17 بھی لکھی تھی، لیکن 11 مشہور ہے، اسی لیے ان کو 11ویں والا پیر کہتے ہیں۔ اور ان کو جب بھی ایصال ثواب کرتے ہیں، کچھ پڑھ کے کچھ کھلا کے لوگوں کو ان کو ثواب بھیجتے ہیں، تو اس کو کیا کہہ دیتے ہیں؟ 11ویں شریف۔ یہ مہینہ بڑی 11ویں کا ہے۔ آپ کے یہاں تو روز ہی 11ویں ہوتی ہے، تو یہ مہینہ جس مہینے میں انہوں نے پردہ فرمایا، تو سالانہ بڑی 11ویں شریف کا مہینہ آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ انشاءاللہ اہل محبت گھر گھر 11ویں منائیں گے، ایصال ثواب کریں گے، ان کا ذکر۔ اور اب تو بہت سے لوگ ہر سال وہاں بغداد شریف جانے لگ گئے، قافلوں کے قافلے جاتے ہیں وہاں، جا کر وہاں بھی 11ویں شریف میں شریک ہوتے ہیں ماشاءاللہ، اور اس بہانے وہاں کی باقی زیارتیں بھی ان کو موقع مل جاتا ہے کرنے کا۔ آپ لوگوں نے بھی سب نے گھر گھر 11ویں منانی، زور سے کہیں منانی۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ دیگ پکاؤ، میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ ہزاروں روپے خرچ کرو، آپ 1 روپیہ بھی خرچ نہ کرو، آپ بیٹھو، ختم غوثیہ پڑھو، ختم قادریہ، میری کتاب اوراد مشائخ لے لینا، ورنہ آپ کو ایک صفحے میں بھی الگ مل جاتا ہے، آپ گوگل سے پوچھو گے ختم غوثیہ، وہ آپ کے سامنے رکھ دے گا۔ گھر والے سارے مل کے پڑھنا، پانی کا گلاس رکھ لینا سامنے، اگر گھر میں چینی ہے تو 1 چمچ وہ بھی رکھ لینا، وہ بھی نہیں ہے کوئی بات نہیں، آپ ختم غوثیہ پڑھ کے 11ویں منا لینا، دعا کر لینا، 11ویں ہو جائے گی۔ اللہ نے پیسے دیے ہیں تو کھانا پکا لینا، میٹھا پکا لینا، خود ہی کھا لینا، اگر کسی کو کھلانے کے لیے گنجائش نہیں خود ہی کھا لینا، 11ویں ہو جائے گی۔ لیکن گھر گھر 11ویں کرنی ہے، ایصال ثواب ہے۔ دوسرے جتنا روکیں اتنا آپ زیادہ کرو، روزانہ کرو، بلکہ 11 دن روز 11ویں کرو۔ میں نے کہا نا پیسے نہیں بھی ہے کوئی بات نہیں ہے، کسی ایک کو کھانا کھلا دیا، کسی ایک کو کپڑے دے دیے، پڑوسی کو، کسی مستحق کو دے دیے، نہیں ہے کوئی بات نہیں، آپ صرف پڑھو، جو گھر میں پکا ہے اس پہ ہی آپ ایصال ثواب کر کے خود کھا لو، 11ویں ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ اللہ نے توفیق دی ہے، کسی مریض کا علاج کرا دو، کسی غریب کی شادی کرا دو، کسی طالب علم کے پیسے دے دو، سیلاب زدگان کی مدد کر دو، نہیں ہے پیسے کوئی بات نہیں، 11ویں کے لیے پیسوں کی ضرورت نہیں۔ جن کے پاس پیسے ہیں وہ حلوے پکائیں، شوق سے پکائیں، خود بھی کھائیں دوسروں کو بھی کھلائیں، مگر گھر گھر 11ویں کرنی انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے۔ تو 11ویں شریف کا مہینہ شروع ہوا ہے، پورے مہینے ہم تو سارا سال کرتے ہیں، لیکن یہ مہینہ بڑی 11ویں کا ہے، انشاءاللہ پروگرام ہوتے رہیں گے۔ 2005 میں آج ہی کے دن، 2005 تو انگریزی کی گنتی کا سال تھا، میری والدہ محترمہ یکم ربیع الثانی کو وصال فرما گئی تھیں، آج ہی کے دن۔ 16-17 برس گزر گئے، آج بھی ان کی کمی محسوس ہوتی ہے، ان کی جدائی کا صدمہ رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پر کروڑوں رحمتیں فرمائے، ان کی روح ہم سے راضی ہو۔
تو آج ہم ان کا یوم وصال بھی منا رہے ہیں۔ اسپتال میں انہوں نے جس وقت چاند نکلا تھا 11ویں شریف کا تو کہا تھا جو مہینہ گیا وہ نبی کا، جو آیا وہ غوث پاک کا۔ حالانکہ ان کے ہاتھوں میں وہ سوئیاں لگی ہوئی تھیں، مگر اذان میں اس وقت بھی اسی حالت میں بھی انگوٹھے چومتی تھیں نبی کے نام پر۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سعادتیں بخشی تھیں، بڑا درجہ مرتبہ۔ اپنے آپ کی ایک مثالی خاتون، اس لیے نہیں کہ صرف میری ماں تھی، میں نے تو دیکھا ہے، دوسروں نے بھی ان کو دیکھا کہ ماشاءاللہ اللہ نے ان کو بہت نوازا تھا۔ یہاں آرام فرما ہیں والد صاحب کے ساتھ، اللہ ان کے درجے بلند فرمائے۔ اس مہینے میں اور بھی متعدد ہستیوں کا دن منایا جاتا ہے، نبی پاک کی ازواج میں سے بھی، اولاد میں سے بھی، اور اولیاء کی تو لمبی فہرست جو اس مہینے میں اللہ تعالی سب کے درجات بلند فرمائے۔ ملک کا حال آپ کے سامنے، جو کچھ ہو رہا ہے، مجھے ڈر لگنے لگ گیا ہے کہ یہ لوگ ہمارے ملک کا سودا نہ کر دیں۔ شاید کر بھی دیا ہو انہوں نے، لیکن ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، یا اللہ اس وطن کی حفاظت فرما۔ ولیوں کی برکت سے ملا ہے، یا اللہ تو نے عطا کیا ہے، اس کی حفاظت فرما۔ 27ویں شب کو، رمضان کی 27ویں شب کو ملا ہے، جمعۃ الوداع کو ملا ہے، رمضان میں ملا ہے، جس رات قرآن اترا اس رات میں پاکستان ملا ہے۔ قرآن رہے گا انشاءاللہ، اس کی برکت سے پاکستان بھی رہے گا۔ مگر مجھے اور آپ کو اب بہت زیادہ جاگنے کی ضرورت۔ ہر دور میں مشکلات آتی ہیں، مگر اس وقت جو ساری دنیا لگی ہوئی ہے پاکستان کے پیچھے کہ کسی طرح پاکستان سے ان کا ایٹم بم چھین لیا جائے، کسی طرح پاکستان سے لوگوں میں نبی کی محبت کم کر دی جائے، یہ پوری سازشیں ہو رہی ہیں۔ کوئی ادارہ، کوئی تنظیم، کوئی تحریک، کوئی سلسلہ سمجھ نہیں آتی سب کے سب کیا کر رہے ہیں۔ ہمیں توبہ کرنی چاہیے اجتماعی، اور اللہ کی بارگاہ میں رونا چاہیے، گڑ گڑانا چاہیے۔ حضور نے فرمایا تھا جب تمہارے حکمران نااہل ہو جائیں تو رویا کرو، اللہ سے معافی مانگا کرو، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم سے بہت غلطیاں ہو گئیں۔ مگر ملک سود لینے پہ اسی طرح، رشوت لینے پہ اسی طرح، حکومت کو کہیں سے سود پہ پیسہ مل جائے حکومت خوش ہوتی ہے، حالانکہ قرآن کہتے ہیں سود لینا دینا اللہ اس کے رسول سے جنگ، مگر یہ اس پہ خوش ہو رہے ہیں، تو بتاؤ پھر امن کہاں سے آئے گا؟ اللہ تعالی مہربانی کرے۔ ایک صحافی کو قتل کیا گیا دوسرے ملک میں، پورے ملک میں اس کا رونا ہے، لیکن میلاد النبی کا جلوس نکل رہا تھا 2 ہفتے پہلے، حویلیہ میں 2-3 ہفتے پہلے، اس پر سامنے سے پاکستان کی پولیس اور اداروں نے گولیاں چلائی ہیں۔ اس کا کون ذمہ دار ہے؟ نبی کے غلاموں کو قتل کیا گیا، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اس پہ کون تحقیق کرے گا؟ اس میں کون مجرموں کو سزا دے گا؟ جب تک یہ حرکتیں ہوتی رہیں گی امن کے خواب پورے نہیں ہوں گے، برکتیں نہیں آئیں گی، بلائیں نہیں ٹلیں گی۔ مجھے اور آپ کو مسلمان ہونا پڑے گا، نبی کا وفادار بننا پڑے گا، ورنہ ہم بلاؤں سے بچ سکتے نہیں۔ سوچ لیجئے مہنگائی نے کیا حال کر دیا، یہ کہ الیکٹرک کیا کر رہی ہے۔ ایک بندے کی تنخواہ 15,000، اس کو 20,000 25,000 روپے کا بل بھیجا جا رہا ہے۔ ظلم ہے یا نہیں؟ کوئی سن رہا ہے؟ کوئی پوچھ رہا؟ ہم لوگ بھی اس بارے میں اکٹھے ہو کے نکلتے نہیں ہیں، ان کو بھی پتہ ہے لوگ جتنی مہنگائی کرتے جاؤ بھگتتے جائیں گے، وہ تو ہیں ہی فرعون پہلے سے، ان کو تو چاہیے کرسی، کوئی کرسی پکڑے رہنا چاہتا ہے، کوئی کرسی پکڑنا چاہتا ہے۔ جس کی چلی گئی ہے وہ اس کے لیے باولا ہو رہا ہے، جن کو ملی ہوئی ہے وہ اس کے لیے جناب۔ ہمیں ان میں سے کسی کی بھی ضرورت نہیں، ان میں سے کوئی محب وطن نہیں، کوئی بھی نبی کا وفادار نہیں، کوئی دین کے لیے مخلص نہیں۔ یا اللہ
ہم گناہگار ہیں، ہمیں معاف کر دے، ہمیں کوئی فاروق اعظم کا جانشین عطا کر دے، اس ملک کو اسلام کا قلعہ بنا دے۔ اللہ کرے ہم بھی اپنے آپ کو تبدیل کریں، اپنے آپ کو بہتر بنائیں۔ نماز ہم نے نہیں پڑھنی، مسجدوں کا احترام ہم نے نہیں کرنا، ہمارا جو حال ہے ہمیں معلوم ہے۔ حکمران، فوجی، جج یہ کئی عرصے اترے، ہم ہی میں سے گئے ہوئے ہیں نا، تو جیسے ہم ہوں گے ویسے ہم پر حکمران مسلط ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ والدہ ماجدہ کا عرس ہر سال خواتین میں منایا جاتا ہے۔ یہاں ایک تنظیم ہماری اس مسجد کی مجلس خواتین گلزار حبیب نام رکھا ہوا ہے، اور وہ ماشاءاللہ ہر سال میلاد مناتے ہیں۔ خواتین جو یہاں آتی ہیں، چاند کی 2 تاریخ کو، چاند کی 21 تاریخ کو درود شریف کا حلقہ ہوتا ہے، ان کا 92 منٹ کا 92 نمبر حضور کے نام کے ہیں، تو اتنے منٹ کے درود شریف پڑھتی ہیں، ایک نعت پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ درود شریف کا حلقہ ان کا ہمیشہ ہوتا ہے، اور ماشاءاللہ اس کی اتنی برکت ہوئی ہے، جتنے اس میں شرکت کرتے ہیں، ہر کوئی آ کے دعا کرتا ہے، سب کی مرادیں پوری ہو رہی ہیں، کیونکہ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد صلی اللہ۔ تو یہ سارا سال تیاری کرتی ہیں، تو یہ سالانہ میلاد باہر سے نہیں بلاتے کسی کو، جو بچیاں ہیں وہ خود نعت پڑھیں گی، خود ہی بیان کریں گی، خود سارا سجاتی ہیں، خود ساری محنت کرتی ہیں، تو کافی دنوں سے وہ دن رات لگی ہوئی ہیں سجانے میں، کرنے میں۔ کل انشاءاللہ ان کا میلاد شریف کا پروگرام ہوگا 11 بجے دن سے لے کر عصر کی اذان تک۔ اس ٹائم میں لوگ مسجد میں مرد نہیں ہوتے، اور عورتوں کی آواز مردوں کو نہیں جانی چاہیے، تو صرف درمیان میں ظہر کی نماز ہوگی، اتنی دیر اذان سے لے کر نماز تک وہ وقفہ کرتے ہیں، انہی میں نعت خوانی ہوگی۔ محلے کی عورتیں بڑی سیانی ہیں، وہ آخر وقت میں آ جاتی ہیں، ان کو پتہ اب دعا ہوگی اور لنگر ملے گا، تو وہ آخری وقت میں آ جاتی ہے۔ تو میں نے یہ قانون بنایا ہوا ہے کہ یہ جس وقت ان کا پروگرام، مثلاً یہ کہ 4 بجے اگر دعا ہونی ہے تو 3 بجے اگر وہ گیٹ بند کرتی ہے، ان کو اختیار، اس کے بعد کسی کو جانے کی اجازت نہیں۔ کوئی لڑکا نہ ساتھ لائیں، بچوں کو اگر لڑکے ہیں ساتھ لے آتے ہیں، وہ عورتوں میں ان کو بٹھانا کرنا درست نہیں، بہت چھوٹے بچے مسجد میں نہیں لانے چاہیے۔ تو جو حضرات آتے ہیں، کوئی مرد حضرات، اگر وہ آئیں چھوڑ کے چلے جائیں، واپسی پہ لے جائیں، اگر مسجد میں رہنا چاہتے ہیں تو مسجد میں وہ عبادت کریں۔ کل انشاءاللہ صبح 11 بجے سے لے کر عصر تک خواتین کا وہ میلاد، اسی میں والدہ کا عرس بھی ہوتا ہے، اسی میں وہ عرس شریف مناتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت سے پورا فرمائے اور قبول فرمائے۔ باقی جہاں جہاں دوست ہوں دنیا میں، ضرور آج فاتحہ خوانی کریں والدہ کے لیے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔